ویلکم بیک۔ آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے نیب راولپنڈی کے کرپشن کے خلاف گزشتہ شب کراچی میں بڑی کارروائی۔ سابق میونسپل کمشنر کرنگی مسرور میمن کو گرفتار کر لیا، بڑا خزانہ ہاتھ آیا۔ مسرور میمن کے 2 ساتھیوں کو بھی پکڑ لیا۔ کئی ملین کی ٹی ٹی رسیدیں، سونے کی اینٹیں، بٹن، ڈالرز، درہم اور ریال برآمد ہوئے۔ منتظم عدالت نے تینوں ملزمان کو 3 روزہ راہداری ریمانڈ پر نیب راولپنڈی کے حوالے کر دیا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق پاکستان میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے۔ جاری کیے گئے کرپشن انڈیکس کے مطابق پاکستان 16 درجے اوپر چلا گیا ہے۔ 180 ممالک میں پاکستان کا نمبر 140 ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی وائس چیئر جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال نے ARY نیوز سے گفتگو میں کہا، پاکستان میں کرپشن بڑھنے کی وجہ قانون میں تنزلی ہے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے دوسری بار گواہی دی، حکومت کرپٹ ہے، عالمی ادارے کی رپورٹ فرد جرم ہے، کرپٹ حکمران استعفیٰ دیں، ملک ان کی لوٹ مار کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ عمران نیازی دور میں پاکستان کرپشن میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کرپشن انڈیکس میں پاکستان 16 درجے نیچے چلا گیا۔ کرپشن انڈیکس رپورٹ پر دکھ ہے، عالمی سطح پر ملک کی بدنامی ہوئی۔ نواز شریف کی ایماندار اہل قیادت میں کرپشن میں کمی آئی تھی۔ نون لیگ دور میں کرپشن انڈیکس میں رینکنگ 23 درجے بہتر ہوئی تھی۔ افسوس موجودہ کرپٹ ٹولے نے ساری محنت ضائع کر دی۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کہتے ہیں شہباز شریف دھیلے کی نہیں بلکہ 16 ارب کی میگا کرپشن کے ماسٹر مائنڈ ہیں۔ شہباز خاندان نے رمضان شوگر ملز کے 28 بے نامی بینک اکاؤنٹس کم تنخواہوں والے 14 ملازمین کے نام پر کھولے۔ ان اکاؤنٹس کے ذریعے 16 ارب کی منی لانڈرنگ کی گئی۔ صرف مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں تقریباً 4 ارب روپے جمع کرائے گئے۔ یہ ہے چھوٹے میاں کی بڑی کرپشن۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں جو وزیر اعظم دوسروں کو چور کہتے تھے وہ خود چور نکلے۔ کرپشن ملک میں 16 درجے تک بڑھ گئی ہے۔ احتساب اپوزیشن کو دبانے کے لیے ہے۔ انہوں نے مزید کہا پاکستان واحد ملک ہے جس کا احتساب کرنے والا ادارہ خود کرپٹ ہے۔ انہوں نے چیئرمین نیب اور شہزاد اکبر سے اپنے اثاثوں کی تفصیل عوام کے سامنے لانے کا مطالبہ کر دیا۔ جب حکومت 4 سال مکمل کرنے جا رہی ہے، مسلسل پاکستان میں کرپشن کی سطح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس ملک کا وزیر اعظم جو ہر ایک پر چوری کا الزام لگاتا تھا آج خود چور نکلا، اور صرف چور نہیں بلکہ عالمی چور، جس پر پوری دنیا نے آج مہر ثبت کر دی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی کرپٹ ترین حکومت عمران خان کی حکومت ہے۔ یہ ایک قومی ثانیہ ہے، واحد ملک ہے دنیا میں جس کا احتساب کرنے والا ادارہ خود کرپٹ ہے، کہ جو احتساب ہے وہ صرف اپوزیشن کو دبانے کے لیے ہے، وہ آزادی کو سلب کرنے کے لیے ہے۔ جو نام نہاد آپ نے مشیر رکھے ہوئے تھے جس کو آپ نے نکالا ہے یا خود استعفیٰ دیے، یہ طریقہ ہے کہ استعمال کرتے ہیں آدمی کو اور نکال دیتے ہیں، اس کو ٹویٹر سے پتہ لگتا ہے کہ میں نکل گیا ہوں۔ کتنے انہوں نے ایسٹ ریکور کیے ہیں جو دعوے کرتے تھے کہ ہمارے پاس اربوں کرپشن کے ثبوت موجود ہیں، صندوق بھرے ہوئے ہیں، آج وہ خود اپنے صندوق بھر کر ملک سے فرار ہونے کی کوشش میں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں یہ پڑی ہے ساری کی ساری ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل۔ ٹی وی ٹیم وہاں گئی تو جواب ملا عادل گیلانی نے اندر جانے کی اجازت نہیں دی۔ وہی عادل گیلانی ہے جن کو نواز شریف نے سربیا میں سفیر مقرر کیا تھا۔ جو عادل گیلانی کی رپورٹ ہے اسے آپ شریف خاندان کی لکھی سمجھیں۔ نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب نے وزیر اعظم عمران خان کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ پر خطاب کا چیلنج کر دیا۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے عمران خان بتائیں آٹا، چینی، بجلی، گیس اور دوا چوری سے کرپشن بڑھ چکی ہے۔ کرپشن کے نتیجے میں عوام کوئی چیز خریدنے کے قابل نہیں رہی۔ کرپشن کا اعمال نامہ آنے پر عمران خان سڑکوں پر نہیں نکلیں گے بلکہ جیل جائیں گے۔ مافیاز، کارٹلز اور ATMs کی کرپشن سے معیشت تباہ اور مہنگائی کا سونامی آیا۔ 2013 میں نون لیگ دور میں پاکستان کرپشن انڈیکس میں 127ویں نمبر پر تھا جو کمی کے بعد 117 پر پہنچا۔ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، ملکی سیاسی صورتحال اور PDM کی تحریک پر مشاورت کی۔ دونوں رہنماؤں نے حکومت سے نجات کے لیے تحریک کو تیز کرنے، لانگ مارچ اور ان ہاؤس تبدیلی سمیت مختلف قومی امور پر مشاورت کی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا حکمرانوں سے عوام کو نجات دلانے کا وقت آ چکا ہے۔
موجودہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ نواز شریف نے یقین دہانی کرائی کہ پی ڈی ایم جو فیصلہ کرے گی نون لیگ اس کا ساتھ دے گی۔ اہم خبر آپ کو دیں گے، سابق ٹیسٹ کرکٹر ثقلین مشتاق کا پی سی بی کے ساتھ مزید کام نہ کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اسی پر مزید جانیں گے، شعیب جٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شعیب، کیا وجہ بنی؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر ثقلین مشتاق جو ابھی ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کے عبوری ہیڈ کوچ بھی تھے، اور اس کے علاوہ ان کی ہائی پرفارمنس سینٹر میں جو ہے وہ ذمہ داریاں جو نبھا رہے تھے بطور انٹرنیشنل پلیئر ڈیولپمنٹ کوچ کی جو ہے وہ ذمہ داریاں نبھا رہے تھے، لیکن اب انہوں نے کرکٹ بورڈ کو اپنے فیصلے باقاعدہ آگاہ کر دیا ہے کہ وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ مزید کام نہیں کر سکتے۔ ان کے قریبی ذرائع جو ہے انہوں نے یہ بات جو ہے وہ بتائی ہے کہ ثقلین مشتاق خوش نہیں تھے کرکٹ بورڈ سے، اور ایک تو ان کو جو اب ٹیم کے ہیڈ کوچ سے ہٹا دیا گیا ہے جبکہ ٹیم کے نتائج بڑے اچھے تھے، اور اس کے ساتھ جو ہے ان کو اس بارے میں بھی جو ہے وہ تحفظات تھے کہ ان کی جو سیلری ہے وہ بھی کم ہے۔ تاہم ابھی اس بارے میں ثقلین مشتاق نے کوئی کامنٹ نہیں کیا، لیکن اس بات کو میں آپ کو کر رہا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو انہوں نے باقاعدہ طور پہ آگاہ کر دیا ہے کہ وہ کرکٹ بورڈ کے ساتھ کام نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور شہزاد اکبر بھاگنے کے منصوبے بنا رہے ہیں، ان کا نام فل4 ECL میں ڈالا جائے۔ تحقیقات کے دوران اربوں روپے کے اخراجات کا ذمہ دار کون ہے؟ استعفیٰ لینا کافی نہیں ہے، شہزاد اکبر کے خلاف JIT بننی چاہیے۔ نون لیگ کے رہنما عطا تارڑ کہتے ہیں عمران خان نے اپنے خطاب کے دوران توہین عدالت کی۔ اکبر بھاگنے کے منصوبے بنا رہا ہے، فی الفور اس کا نام ECL کے اندر ڈالا جائے۔ تحقیقاتی جو ان کا پروسیس تھا اس کے دوران وہ جو اربوں روپیہ خرچہ گیا ہے غیر قانونی طور پہ، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ استعفیٰ لینا کافی نہیں ہے، شہزاد اکبر کے خلاف JIT بننی چاہیے۔ ایسٹ ریکوری یونٹ میں بیٹھ کے شہزاد اکبر نے ایسٹ بنائے بھی، اسی لاہور شہر میں ایک نئے فارم ہاؤس کی تعمیر کی گئی، اسپین کے اندر پراپرٹی ہے، اس حوالے سے بھی وضاحت کی جائے۔ عمران خان صاحب نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی اپنے اس خطاب میں واضح الفاظ میں کہا کہ عدلیہ اس ملک پر رحم کرے۔ آپ کا جہاں دل چاہتا ہے سٹے آرڈر کے پیچھے چھپتے ہیں، تب آپ کو یاد نہیں آتا کہ میں نے 27 مرتبہ سٹے آرڈر لیا ہے BRT میں، میں نے فورن فنڈنگ میں استدعا کی ہے کہ سارے معاملے کو صیغہ راز میں رکھا جائے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، عالمی ادارے کہہ رہے ہیں کہ آج پاکستان میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے۔ آپ کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ شوکت خانم کی بھی بورڈ پر تھیں، نمل یونیورسٹی کے بھی بورڈ پر تھیں، آفیشلی وہ عطیات لیتی رہی ہیں، اور جب ان کا معاملہ آیا آمدن سے زائد اثاثوں کا اور باہر جو انہوں نے پراپرٹیز بنائی تو آپ نے اس کو ریگولرائز کروا دیا FBR سے۔ آپ کو حساب دینا ہوگا کیونکہ علیمہ خان کے آپ بے نامی دار ہیں۔ پیپلز پارٹی رہنما سینیٹر شہری رحمان کا کہنا ہے کہ ملک میں کرپشن کا ملبہ اپوزیشن پر ڈالا جا رہا ہے۔ اپوزیشن کو جیلوں میں ڈال کر دیکھ لیا، کچھ نہیں نکلا۔ ملک میں اقتصادی بحرانی کیفیت ہے، ان سے کچھ نہیں ہو رہا۔ پاکستان میں کرپشن بحرانی کیفیت پہ پہنچ گیا ہے، ملبہ یہ ڈالتے جا رہے ہیں اپوزیشن پر۔ ان کے 3 سالوں میں کہاں پہنچا ہے پاکستان، اور اس کا پاسپورٹ، اس کا ٹریڈ، اس کا پروفائل اور اس کا کرپشن، ان سے کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ ملک میں بحرانی اقتصادی کیفیت ہے، سارے اپوزیشن کو جیلوں میں ڈال کے دیکھ بھی لیا، فرق بھی لیا، کچھ نہیں نکلا اندر سے۔ اپنے ان کو کرپشن زار کو نکالنا پڑا خود۔ کرپشن آپ کے دور میں اتنی اڑان کیوں پکڑا ہے؟ جتنا ڈالر گرا ہے اتنا کرپشن پہنچا ہے، تو آپ اس کا جواب دیں۔ آپ نے عدالتوں کو، نیب کو جس طرح مس یوز کیا، جواب دیں کہ یہ کیا کیا ہے آپ نے پاکستان کے ساتھ۔ وزیر مملکت علی محمد خان سینیٹ میں اپوزیشن پر برس پڑے، کہا چاہے حکومت ادھر سے ادھر ہو جائے عمران خان پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آج زرداری صاحب کے دوست سوئس بینک بھرنے والے، پاناما والے کرپشن پر لیکچر دے رہے ہیں۔ شہری رحمان صاحبہ نے کالنگ اٹینشن موو کی ہے، بات انہوں نے کرپشن پہ کی۔ عجیب بات ہے، آج ہمیں زرداری صاحب کے دوست کرپشن پہ لیکچر دے، سوئس بینکس بھرنے والے لوگ ہمیں کرپشن پہ لیکچر دے رہے ہیں، پاناما والے کرپشن پہ لیکچر دے رہے ہیں۔ آنیسٹی کی بات وہ لوگ کر رہے ہیں جو ملک کی عدالتوں سے باغی ہیں، جو فرار ہیں، جو ملک میں واپس آنا نہیں چاہتے۔ سب کچھ داؤ پہ لگ جائے، چاہے حکومت ادھر سے ادھر ہو جائے، عمران خان صاحب کرپشن سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ جناب عالی وہ تو بھاگے، ہم ادھر ہی ہیں کیونکہ ہم 2023 میں بھی ادھر ہی ہیں۔ نہ بھاگیں گے، نہ لوٹیں گے، نہ لوٹنے دیں گے۔ بنی گالا کو ریگولرائز کرنے میں کوئی مشکل نہیں آتی، مگر گجر نالے کو ریگولرائز کرنے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ سندھ بھر میں کچی آبادیوں کو ریگولرائز کرائیں گے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں جب سے ظالم حکومت آئی ہے غریبوں سے چھت چھینی جا رہی ہے۔
वज़ीर आज़म मुंतखब हुआ तो उसका सबसे पहले काम ये था एक मामूली फी भर के अपना बनी गाला का घर को रेगुलराइज कर दिया था। तो हमारा उम्मीद था अब पाकिस्तान भर के कच्ची आबादियों में बसने वाले अवाम के लिए वही पॉलिसी होगा, मगर अफसोस के साथ देखना पड़ा किस तरीके से एक के बाद एक गरीबों के सर छत छीनने पे तुले हुए थे। मैं आप सब पे इतना फख्र करता हूँ कि ये लड़काने वाले ही कर सकते हैं। आपने सारे ताकतों के आंखों में आंखें डाल कर कहा कि ये हमारा जमीन है और कोई हमसे नहीं छीन सकता। आपने अपने घरों को बचाने के लिए तंजीमें बनाए और तहरीक भी चलाए। बहुत दुख होता है गुजर नाला को रेगुलराइज करने में हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बट बनी गाला को रेगुलराइज करने में हमें कोई मुश्किलात का सामना नहीं पड़ा। और अंगी टाउन को भी रेगुलराइज करने में हमें बहुत से मुश्किलात का सामना पड़ा। जहां जहां आपकी तरह 40-40 साल से ज्यादा लोग कहीं बस रहे हैं, हम उनको भी मालिकाना हकूक देना चाहेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे आईजी इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत इजलास नूर मुकद्दम केस में पेशरफ्त रिपोर्ट पेश कर दी गई है। आईजी इस्लामाबाद को पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की जानिब से जारी करदा मकतूला नूर मुकद्दम की फॉरेंसिक रिपोर्ट पर ब्रीफिंग दी गई है। नूर मुकद्दम फॉरेंसिक रिपोर्ट आइंदा समाअत पर अदालत में पेश की जाएगी। फॉरेंसिक रिपोर्ट में कत्ल से पहले नूर मुकद्दम से ज़्यादती की तस्दीक की गई है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में बताया गया है कि नूर मुकद्दम ने अपनी जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश की है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद साहब, नूर मुकद्दम कत्ल केस में पेशरफ्त रिपोर्ट आईजी इस्लामाबाद को पेश कर दी गई है और फॉरेंसिक रिपोर्ट में कत्ल से पहले नूर मुकद्दम से ज़्यादती की तस्दीक की गई है। रिपोर्ट के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, आज इस हवाले से आईजी इस्लामाबाद जिसमें चीफ प्रोसिक्यूटर और डीएसपी लीगल सीनियर पुलिस अफसरान तमाम इसमें मौजूद थे। और ये मीटिंग आज इसलिए आईजी यूनुस ने की कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का हो रहा है और उस हवाले से जो रिपोर्ट्स आई उससे शायद इस्लामाबाद पुलिस का ये इंप्रेशन सामने आया कि कातिल के साथ कोई मदद की जा रही है। तो उस हवाले से जो एलामिया जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट मौजूद है और उसमें इतने एविडेंसेस हैं कि इस्लामाबाद पुलिस कॉन्फिडेंट है कि जाहिर जाफर की कन्विक्शन करवा सकते हैं। और जो एविडेंसेस हैं उनकी तफसीलात जो कि अदालत में पेश की जानी है अगली तारीखों में, उसमें बताया गया है कि जो मुल्जिम जाहिर जाफर ने शर्ट पहनी हुई थी उस पे नूर मुकद्दम के खून और डीएनए बरामद हो चुका है, जो कि डायरेक्ट उसको उसका कत्ल के साथ लिंक करता है। साथ साथ कत्ल के लिए जो आला कत्ल था स्विस नाइफ जो क्राइम सीन से रिकवर हुआ उस पे भी ब्लड स्टेन्स नूर मुकद्दम के मिले हैं और जो हैंडल था स्विस नाइफ पे उस पे भी डीएनए और ब्लड स्टेन नूर मुकद्दम के थे, जो कि जाहिर जाफर को इस क्राइम के साथ लिंक करता है। एलामिया में ये भी बताया गया है कि नकल डस्टर जो होता है नकल पंच वो भी क्राइम सीन से रिकवर हुआ है और उस पर भी नूर मुकद्दम के डीएनए और ब्लड स्टेन पाए गए। इस्लामाबाद पुलिस का ये ख्याल है कि ये इतने एविडेंसेस हैं जिसकी बेसिस पे वो कॉन्फिडेंट है कि कन्विक्शन हो। आईओ के जो सवाल जवाब अदालत में सामने आए हैं और जो रिपोर्ट मीडिया ने बिल्कुल सही रिपोर्ट की है उस हवाले से इस्लामाबाद पुलिस का कहना था कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को सिर्फ जो पाबंदी होती है कि उसने हाँ और ना में जवाब देना होता है। और जब ये सवाल पूछा गया कि जनाब वर देयर एनी फिंगरप्रिंट्स फाउंड के जो आला कत्ल था जो छुरी थी उस पर क्या फिंगरप्रिंट्स थे, तो आईओ ने बिल्कुल जवाब दिया कि जनाब बिल्कुल उस पर फिंगरप्रिंट्स नहीं थे। लेकिन साथ साथ जो पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट है और नेशनल फोरेंसिक साइंस एजेंसी की वहाँ से वो फिंगरप्रिंट जवाब नहीं मिले, लेकिन जो ब्लड है नूर मुकद्दम का वो उस छुरी से आला कत्ल से मिल गया है जो कि इसको लिंक करता है। एक और सवाल जो किया गया था आईओ से कि फोटोग्रामेट्री टेस्ट था वो किया गया तो उसमें क्या नूर मुकद्दम जो विक्टिम है वो आइडेंटिफाई हुई, तो आईओ ने उसका जवाब दिया कि नहीं जी अब वो तो आइडेंटिफाई नहीं हुई। और इसकी जो एक्सप्लेनेशन दी है इस्लामाबाद पुलिस ने उन्होंने बताया कि जो फोटोग्रामेट्री टेस्ट है वो सिर्फ उसके लिए एक्यूज के लिए किया जाता है, जो मुल्जिम है जाहिर जाफर उसका किया गया था और उसकी प्रेजेंस जो है वहाँ पे क्राइम सीन पे बाकायदा तौर पे फोटोग्रामेट्री टेस्ट के जरिए से साबित हो गई है। तो ये जितने भी सबूत हैं खास तौर पर जो पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी के हैं वो अगली तारीख पर पेश किए जाएंगे। और जो सबसे क्रिटिकल सबूत इसमें है कि नूर मुकद्दम ने अपने आप को आखिरी वक्त तक बचाने की कोशिश की और उसकी उंगलियों के नाखूनों के नीचे से जाहिर जाफर की
کہ جو سکن ہے وہ ملی ہے جو کہ ڈائریکٹ اس کو لنک کر رہا ہے، اور یہ وہ کریٹیکل پیس آف ایویڈنس ہوتا ہے جب کسی بھی کیس میں جو وکٹم کے ناخن کے نیچے سے اگر سکن مل جائے تو اس کا زیادہ تر کیسز میں یہی ہوتا ہے کہ اس وقت وکٹم اپنے آپ کو بچانے کی، اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے ہوئے یہ سکن کے ٹریسز اس کے ناخنوں کے نیچے آ جاتے ہیں، اور یہ وہ فورینسک ایویڈنس ہے جس کی بیسس پہ اکثر کنوکشن اور عائشہ صاحب اب شواہد موجود ہیں، فورینسک رپورٹ بھی اگلی سماعت پر عدالت میں پیش کی جائے گی. ہم نے دیکھا کہ ظاہر جعفر پوری کوشش کرتا رہا کہ بچ جائے پیشی سے، لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگلی سماعت میں جب یہ رپورٹ پیش کر دی جائے گی تو اس کے بعد یہ کیس کس حد تک منطقی انجام کے قریب ہے؟ جی بالکل، اس حوالے سے میں نے جو تحقیقاتی افسران ہیں ان سے جب بات چیت کی اور ان سے معلومات حاصل کی تو ان کا خیال یہ تھا کہ اب معاملہ چونکہ عدالت میں یہ کیس چل رہا ہے، اور اگر اس کی ایکسپیڈیشس ہیئرنگ ہو، جلد سماعتیں ہوں تو فیبرری کے مہینے تک اس میں باقاعدہ طور پہ جو اسلام آباد پولیس سے ایکسپیکٹ کری کہ فیصلہ آ جانا چاہیے، اور ان کی امید ہے کہ اس میں ظاہر جعفر کی باقاعدہ کنوکشن ہو جانی چاہیے. دوسری طرف جو ظاہر جعفر اور ان کے وکلا کی اس حوالے سے کوشش ہے کہ ان کو بچا لیا جائے، اور وہ کچھ اینالسٹ کا خیال ہے کہ وہ جس طرح سے اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہے کہ ایک ذہنی طور پہ معذور اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس حوالے سے تمام میڈیکل رپورٹس ابھی تک آئی ہیں کہ وہ فٹ ہے، بالکل اس کی ذہنی حالت بالکل صحیح ہے، لیکن یہ ساری چیزیں بنائی جا رہی ہیں کہ جب اپیل کی اسٹیج پہ جا کے شاید کہیں نہ کہیں اس پوائنٹ کو بھی یہ لوگ ایجیٹیٹ کریں کہ جناب دیکھیں یہ تو بیچارہ اس حالت میں پیش ہو رہا تھا، اور جس ظلم کے ساتھ، بربریت کے ساتھ اس نے قتل کیا تھا اسے کور اپ کرنے کی کوشش کی جائے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا ارشد شریف صاحب. وفاقی وزیر مراد سعید کہتے ہیں کراچی، کوئٹہ، چمن شاہراہ ایک قاتل شاہراہ کہلاتی ہے. ہر ایک نے وعدے کیے مگر 3 دہائیوں سے سڑک نہیں بنی. کراچی، کوئٹہ، چمن اس کو بالکل قاتل سڑک کہتے تھے، اس کو خونی سڑک کہتے ہیں. یہ 3 دہائیوں سے نہیں بنا، یہ لوگوں کا ایک خواب تھا. بلوچستان سے کیوں آوازیں اٹھتی ہے؟ چھوٹے صوبوں سے کیوں آوازیں اٹھتی ہے؟ کیونکہ 2 ڈسٹرکٹ 3 ڈسٹرکٹ ملا کے ایک قومی اسمبلی کا حلقہ بنتا تھا. کسی نے اس کے اوپر توجہ ہی نہیں دی، کسی تو حکومت بنتی نہیں ہے. عمران خان نے یہی سوچا کہ حکومت بننے کے لیے نہیں، اگلی نسلوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے. اور یہ 796 کلومیٹر جو سڑک ہے سر، اس کے اوپر اگلے مہینے پرائم منسٹر صاحب اس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. PSL 7 کے آغاز سے پہلے کرونا کے وار جاری. کراچی کنگز کے صدر وسیم اکرم کا ٹیسٹ مثبت آ گیا. پشاور زلمی کے کپتان وہاب ریاض کا بھی کرونا کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے. وسیم اکرم اور وہاب ریاض کو آئسولیٹ کر دیا گیا. گزشتہ روز پاکستان کرکٹ بورڈ نے پشاور زلمی کے 2 کھلاڑیوں کا کرونا ٹیسٹ مثبت آنے کی تصدیق کی تھی. پشاور زلمی کے ارشد اقبال اور کامران اکمل کرونا میں مبتلا ہیں. فٹ بال کی دنیا کے بے تاج بادشاہ، انگلینڈ اور لیورپول فٹ بال کلب کے مایہ ناز کھلاڑی مائیکل اوون کہتے ہیں پاکستان میں کرکٹ کو فٹ بال سے تبدیل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں. یہاں لوگوں کا ایک بہت بڑا گروپ ایسا بھی ہے جو فٹ بال کھیلنے کا شوقین ہے. راتوں رات پاکستان کو ورلڈ کپ فٹ بال جیتنے والی ٹیم میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا. It's not our intention to change everybody from cricket to soccer. We know that the cricket is a huge popular sport. Well, I know that there's a huge group of people out there that have a massive passion for football. Nobody can turn Pakistan into a World Cup winning nation straight away. But what we can do is create opportunity for young people to actually learn about the game. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ARYnews.tv. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر،
ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।